ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ پچھلی آیات میں ہم نے ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، یعنی اصل زندگی کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ تو کل بھی بات ہوئی ہے، یہ تو عارضی سی زندگی ہے، مختصر عارضی فانی سی۔ اصل زندگی جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا جہان اور یہ ساری کائنات اور یہ سارا نظام بنایا ہے، اصل جس کے لیے، وہ اگلی ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ ایک عارضی سی جگہ ہے، عارضی سا پڑاؤ ہے، کچھ وقت کے لیے یہاں انسانوں نے آنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کے جو فیصلے ہوں گے وہ اس زندگی کی محنت اور ہدایت یا گمراہی کی بنیاد پر ہوں گے، لیکن اصل زندگی وہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان اس کو مانے اور تسلیم کرے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد انسانیت کی وہ رہی ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ پچھلی آیات میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، تو آج کی آیت میں ان کا دنیاوی انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آ پہنچتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کی الموت موت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ پہنچتی ہے یا کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، قال تو وہ پھر کہتا ہے ربی اے میرے رب، ارجعون مجھے واپس بھیج دے، رب ارجعون اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی تاکہ میں اعملو کروں صالحا نیک اعمال، لعلی اعمل صالحا تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما اور مجھے واپس بھیج دے اس زندگی میں، ترکتو جو میں نے چھوڑی ہے، جو زندگی میں نے چھوڑی ہے، جو زندگی میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ مجھے اس میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اب واپسی نہیں ہے۔ انہا بے شک یہ کلمتن ایک جملہ ہوگا، ہوا قائلہا جسے وہ کہتا جا رہا ہوگا، یہ ایک جملہ ہوگا، یہ ایک کلمہ ہوگا جو وہ کہتا جا رہا ہوگا، اے اللہ مجھے واپس بھیج، اے اللہ مجھے واپس بھیج، میں نیک کام کروں گا، میں نیک کام کروں گا۔ انہا کلمۃ هو قائلھا یہ ایک جملہ ہوگا، ایک کلمہ ہوگا جسے وہ کہتا جا رہا ہوگا۔ ومن ورائہم اور ان کے آگے برزخ، برزخ ہے، برزخ اور ان کے آگے برزخ ہے، الی تک، یومی دن، یبعثون زندہ کیے جائیں گے لوگ، اور ان کے آگے برزخ ہے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو موت سے لے کر قیامت تک، موت سے لے کر قیامت تک کا درمیان کا جو وقت ہے، اس کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی اصطلاح میں برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، عالم برزخ کہلاتا ہے، یہ مختلف اس کے اصطلاحات ہیں، برزخی زندگی، عالم برزخ، موت سے لے کر قیامت تک۔ ویسے لفظی معنی برزخ کا آڑ ہے، یعنی وہ وقت جو اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان آڑ ہے۔ اب انسان واپس یہاں بھی نہیں پلٹ سکتا اور ابھی آگے بھی نہیں جا سکتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ اور ان کے آگے برزخ ہے، الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک کے لیے۔ فَإِذَا پھر جب نُفِخَ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، اور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، فلا انصابا
تو پھر کوئی رشتے ناتے نہیں ہوں گے بینہم لوگوں کے درمیان. فلا انساب بینہم، پھر لوگوں کے درمیان کوئی رشتے ناتے نہیں ہوں گے یومئذ اس دن، ولا اور نہ یتساءلون نہ ہی لوگ ایک دوسرے سے کوئی سوال کریں گے یا حال احوال پوچھیں گے. رشتے ناتے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب جو باپ بیٹا ہے ان کا کوئی رشتہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ رشتے برقرار رہیں گے وہاں پر. لیکن اس وقت کی کیفیت کا عالم یہ ہوگا کہ نہ باپ کو بیٹے کی ہوگی نہ بیٹے کو باپ کی ہوگی. باپ کس حال میں ہے اولاد کو پرواہ نہیں ہوگی، اور اولاد کس حال میں ہے ماں باپ کو کوئی پرواہ اس وقت نہیں ہوگی. بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، دادا کہاں ہے، پوتا کہاں ہے، بزرگ کہاں ہے، مرید کہاں ہے. فلا انساب بینہم، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اب اس وقت کوئی رشتے ناتوں کی بات نہیں کر رہا ہوگا. ولا یتساءلون، نہ ہی ایک دوسرے سے سوال کریں گے. سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی سامنے آتا نا، ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک حال احوال، کوئی بات پوچھتا ہے، وہاں پرواہ کوئی نہیں ہوگی، وہاں اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کبھی ایسا وقت نہ لائے، کسی پر بھی نہ لائے، کہیں پر دھماکہ ہونا، خوفناک قسم کا شدید دھماکہ. اس وقت دنیا جب بھاگتی ہے نا، اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹریفک چل رہی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، راستہ ہے نہیں ہے، جہاں سے کوئی پھلانگتا ہے اوپر سے، کوئی ادھر سے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی حالات میں کئی دفعہ زلزلہ آئے جس طرح یا کوئی دھماکہ ہو تو لوگ اگر کسی بلڈنگ میں ہیں تو اوپر کی بلڈنگوں سے لوگ چھلانگے لگا دیتے. فلا یتساءلون، اس وقت کسی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ سامنے سے وہ ہمارے شاگرد آ رہے ہیں یا کوئی فلاں آ رہا ہے یا فلاں آ رہا ہے. فلا یتساءلون. فمن، پس جس کے ثقولت بھاری ہوئے، موازینہ ترازو، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے، فاولئک، وہ تو ہم المفلحون، کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں. ومن، اور جن کے خفت ہلکے پڑے، موازینہ نیکیوں کے پلڑے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ گئے یعنی برائیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک، تو یہ ہوں گے الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈالا. فی جہنم، اور یہ لوگ جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح، جھلسا ڈالے گی، جلا ڈالے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، جہنم کی آگ. تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جلا ڈالے گی، جھلسا ڈالے گی. وہم، اور وہ، فیہا، اس جہنم میں، کالحون، انتہائی بد شکل ہو رہے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہم احفظنا منہ. علم، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے، علم، کیا نہیں، تکن تھی، آیاتی، میری آیات، تتلا، تلاوت کی جاتی، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر. علم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی، کہ میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی. فکنتم، تھے تم، بہا، ان کو، تکذبون، جھٹلاتے. فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کو جھٹلاتے تھے. قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت، بس غالب آ گئی تھی، علینا، ہم پر، شقوتنا، ہماری بدبختی. ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. وکننا، اور ہم تھے، قوما ضالین، گمراہ لوگ. اللہ، ہم ہی گمراہ لوگ تھے. ربنا، اے ہمارے رب،
اخرجنا ہمیں نکال، منہا اس جہنم سے، فإن پس اگر، عدنا ہم نے دوبارہ کیا، ہم نے دوبارہ اگر ایسی حرکت کی، فإنا تو بے شک ہم، ظالمون پھر ظالم ہیں، اگر ہم دوبارہ کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے، بس ایک دفعہ یہاں سے ہمیں نکالیے۔ قال اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، اب تم نے یہیں ذلیل ہونا ہے، ذلیل ہوتے رہو یہاں پر، ولا تکلمون اور مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہو بے شک، کانا تھی، فریق ایک جماعت، انہو کانا فریق ایک جماعت تھی، من عبادی میرے بندوں کی، یقولون جو کہا کرتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا اے اللہ بخش دیجئے ہم سے، ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت اور آپ، خیر الراحمین بہترین سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، وانت خیر الراحمین اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ ایک جماعت تھی میرے بندوں کی جو ایمان والے تھے، جو توبہ استغفار کرنے والے تھے، فاتخذتموہم تم نے بنا لیا ان کو، سخریا مذاق، تم نے ان کو مذاق بنا لیا، حتی یہاں تک کہ انسوکم تم نے بھلا دیا، ذکری میرا ذکر، حتیٰ کہ تم میری یاد سے ہی غافل ہو گئے، بس تمہارا سارا کام یہی تھا کہ ان کا مذاق اڑاؤ، ہاں ان کو معاشرے کے اندر ذلیل کرو اور ان کا امیج خراب کرو، ان کا تشخص برباد کرو، تمہارا بس یہی کام تھا۔ حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ تم نے میری یاد، مجھے یاد کرنا ہی بھلا دیا، وکنتم اور تھے تم، منہم ان پر، تضحکون ہنسا کرتے، وکنتم منہم تضحکون اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے، انی بے شک میں نے، جزیتہم انہیں بدلہ دیا ہے، جزا دی ہے، الیوم آج، بما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا تو ان کے صبر کا میں نے ان کو بدلہ دیا، جزا دی، انہم کہ بے شک وہ، ہم الفائزون کامیاب ہو گئے، انہم ہم الفائزون وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم ارزقنا منہم، اللہم ارزقنا من۔ قال پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کم کتنے، لبستم تم رہے، فی الارض زمین میں، عدد سنین عدد تعداد گنتی، سنین سال، کتنے سال تم دنیا میں رہے، کتنے سال تم نے زندگی گزاری۔ قالو وہ کہیں گے، لبسنا ہم تو رہے، یومن ایک دن، او بلکہ بعض یوم بلکہ دن کا بھی کچھ حصہ، بعض حصہ کچھ حصہ، بلکہ ہم تو دن کیا ایک دن کا شاید کچھ حصہ تھا۔ فاسأل آپ پوچھ لیجئے، العادین جو گننے والے تھے، شمار کرنے والے تھے، ان سے پوچھ لیجئے، بس بمشکل ایک دن ہوگا، بلکہ دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ تھا۔ قال اللہ فرمائیں گے، الا لبستم نہیں رہے تم، الا قلیلا مگر بہت کم، اصل بات یہ ہے کہ تم بہت تھوڑا وقت تم نے وہاں گزارا ہے۔ لو کاش انکم کنتم تعلمون اس بات کو جانتے ہوتے کہ تم نے وہاں بس ایک دن کا کچھ حصہ ہی گزارنا ہے، جیسے ہم آگے پیچھے پڑھیں گے، ساعہ ایک گھڑی، یا صبح کا تھوڑا سا وقت یا شام کا تھوڑا سا وقت، بس ایسا چند لمحے والی بات تھی وہ۔ الا لبستم الا قلیلا بہت تھوڑی تم نے زندگی وہاں گزاری۔ لو انکم کنتم تعلمون کاش تم اس بات کو، یا اگر تم اس بات کو جانتے ہوتے۔ افحسبتم
اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انما بے شک ہم نے خلقناکم تمہیں پیدا کیا عبثا بیکار؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ بیکار کا مطلب کیا ہے؟ بس کھایا پیا 4 سال 6 سال 10 سال 20 25 سال گزارے ختم، بس یہ تو بیکار ہے، اس کا تو کوئی نتیجہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ اور بے شک تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فتعال اللہ، فتعال اللہ بہت برتر ہے اللہ، الملک الحق جو مالک حقیقی ہے۔ برتر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا بیکار کام نہیں کرنے لگا، وہ ایسے بیکار کاموں سے پاک ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ پاک کی ذات برتر ہے جو مالک حقیقی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم عرش عظیم کا رب ہے، بڑے معزز عرش کا رب ہے۔ ومن يدعو اور جو پکارے گا مع اللہ کے ساتھ الہن آخر کسی دوسرے معبود کو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا لا برہان حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے، لہو اس کے پاس بھی اس کی، لا برہان لہو بھی حالانکہ اس کے پاس اس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، فإنما تو پھر بے شک حسابہ اسے اس کا حساب دینا پڑے گا عند ربہ اپنے رب کے پاس۔ انہ بے شک اللہ تعالی لا یفلح کامیاب نہیں فرمائیں گے الکافرین کافروں کو، انہ لا یفلح الکافرین کافرون اللہ تعالی کافروں کو کامیاب نہیں فرمائیں گے۔ وقل اور آپ یوں کہیے، آپ سے مراد سب جتنے ایمان والے، ربی اے میرے رب، اغفر مجھے بخش دیجئے، وارحم اور مجھ پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم فرمایا ہے، اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ یہ دعا کیا کرتے تھے تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرمائیں گے کہ ان کو میں نے کامیاب کر دیا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔